میں سالک بستوی کے ان اشعار سے اس بزم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ تجھ پہ ہے سایہ فغن مولا کا احسان مرحبا، رب نے بخشا ہے تجھے دستور قرآن مرحبا، تیری عظمت پر فدا ہے ہر مسلمان مرحبا، ہے تیری توقیر کا مداح رضواں مرحبا، تو نے دکھلایا ہے حسن جاں فضا ریان کا، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ مل رہی ہے تجھ سے لذت سحر و افطار کی، چومتی ہے ہم کو رحمت جگ کے پالن ہار کی، بس گئی ہے من میں خوشبو نیکیوں کی پیار کی، بس گئی ہے من میں خوشبو نیکیوں کے پیار کی، توڑتے ہیں ہم کلائی آزری افکار کی، ہے فدا تیری نظافت پر نگاہ کبریا، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ آبرو چمکائیں گے اب صدقہ و خیرات کی، قدردانی ہم کریں گے قدر کی ہر رات کی، گدگدائے گی محبت سید السادات کی صلی اللہ علیہ وسلم، توڑ ڈالیں گے کمر شیطان کے حرکات کی، لطف فرمائے گا ہم پر مالک روز جزا، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ با ادب لوٹیں گے ہم اب تیری الفت کے مزے، سنت و فرض و تراویح و تلاوت کے مزے، کوثر و تسنیم عصیاں کی ندامت کے مزے، جلوہ دیدار باری کی نفاست کے مزے، حشر میں لوٹے گا یہ سالک شفاعت کا مزہ، حشر میں لوٹے گا یہ سالک شفاعت کا مزہ، مرحبا صد مرحبا اے ماہ رمضان مرحبا۔ محترم ناظرین کرام، آج جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس مشکات کی اس 5ویں پیشکش میں ہمارے جو 3 مہمان ہیں ان کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں پیش کرنا چاہوں گا تعارف شیخ احمد مختار محمدی مدنی حفظہ اللہ۔ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، آپ کا تعلق وطن عزیز کے صوبہ اتر پردیش کے ایک مشہور و معروف ضلع سدھارتھ نگر سے ہے۔ آپ نے اپنی تعلیم جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے 1990 میں مکمل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے دنیا کی سب سے عظیم اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ 1995 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فراغت کے بعد تقریباً 1.5-2 سال جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ منبرہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر سن 2000 میلادی میں آپ کی تقرری جبیل دعویٰ سینٹر میں بطور داعی و مبلغ ہوئی، اور آج تقریباً 20 سالوں کا ایک شاندار کیریئر آپ نے اس میدان میں گزارا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ درس و مہاجرات کی ایک لمبی لسٹ ہے جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تصانیف ہیں جن سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ بچوں اور بڑوں کے لیے آپ نے اسلامک سلیبس بھی تیار کیا ہے جو دعویٰ سینٹروں میں ہمارے نونہالوں اور بڑوں کو لکھایا اور پڑھایا جا رہا ہے، نیز سینکڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے اعمال ہمارے شیخ محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر نور احمد جتوئی، جن کا تعلق ڈبلن آئرلینڈ سے ہے۔ آپ بطور پروفیسر کنگ فہد ہاسپٹل میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے تعارف کے لیے بس صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آپ ایک زندہ دل انسان ہیں جو ہمیشہ قوم و ملت کی بھلائی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ سے بات چیت ہوتی ہے تو آخر میں ضرور کہہ دیتے ہیں کہ پرویز صاحب دعا کریں اللہ امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ ایک ایسے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں انسان کو بچانے کے لیے کئی دفعہ ان ڈاکٹروں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑتی ہے، جن کا مشاہدہ ہم دن بدن کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے تیسرے مہمان بہت ہی عزیز اور محترم ڈاکٹر وسیم المحمدی صاحب ہیں۔ آپ کا بھی تعلق وطن عزیز ہندوستان سے ہی ہے، اور آپ بھی اسی جامعہ سے فارغ التحصیل ہیں جہاں سے ہمارے پہلے مہمان نے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بیچلر، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کی ڈگری دنیا کی عظیم اسلامک یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کمپلیٹ کی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے،
اور ان تمام خوبیوں اور صلاحیتوں سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ مختصر یوں کہ آپ قوم کے معمار ہیں اور درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مہمانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اپنے تمام ناظرین کی طرف سے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوا کہتا ہوں کہ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اب میں بلا کسی تاخیر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے شیخ محترم شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ سے۔ شیخ مائک آپ کا بند ہے، اگر کھول لیجیے تو۔ آپ کا مائک بند ہے شیخ؟ جی کھل گیا۔ شیخ صاحب، رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ امت مسلمہ سال کے 11 مہینے اس مبارک مہینے کا انتظار کرتی ہے، تو رمضان مبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ مختصر روشنی ڈالیں۔ جی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے معزز ساتھی شیخ پرویز عبدالحلیم مدنی حفظہ اللہ کا اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ محترم نے ماہ مقدس ماہ مبارک کے تعلق سے بڑی اچھی نشست کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے اور رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ چونکہ وقت بہت محدود ہے، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہمارے شیخ نے جو سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان کی فضائل اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو ماہ رمضان کے فضائل اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہیں۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ انہی میں سے نمبر 1 قرآن، جو اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کو اور جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجی ہیں، وہ ساری آسمانی کتابیں اسی مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ واسع بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری جو اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اہم چوتھا رکن ہے روزہ، جسے عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، وہ اسی ماہ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ اور روزہ اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں پر بھی فرض کیا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تیسری جو فضیلت اور اہمیت ہے اس مہینے کی وہ یہ ہے کہ شب قدر اسی مہینے کے اندر آتی ہے۔ جس شب قدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس رات کا جاگنا، اس رات کا عبادت کرنا انسان کی پوری زندگی سے بہتر ہوتی ہے، وہ رات اسی مبارک مہینے کے اندر آتی ہے۔ نمبر 4 اسی مہینے کے اندر عمرہ کرنے کا ثواب ایک بندے مومن کو حج کے برابر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ آپ نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اور یہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے، چاہے آپ دن میں کریں، رات میں کریں، روزے کی حالت میں کریں، جیسے بھی کریں، یہ ثواب ہر بندے مومن کو جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے اسے حاصل ہوتا ہے۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر بھی اسی مہینے سے متعلق ہے، جسے اللہ رب العالمین نے مسکینوں کی خوراک کے لیے اور روزے دار سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان غلطیوں کے کفارے کے طور پر فرض کیا گیا ہے، وہ بھی ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ اس طریقے سے نمبر 6 ماہ رمضان کا صوم اور اس کی راتوں میں قیام کرنا گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ اس کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو مقید اور بند کر دیا جاتا ہے، اور روزانہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اور اللہ رب العالمین لوگوں گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ جہنم کی آزادی کا عمل
پورے رمضان مہینے بھر ہوتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر باقاعدہ ایک دروازہ بنا رکھا جس کا نام الریان ہے۔ اس طریقے سے رمضان میں جو انسان روزہ رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن کبھی بھی آپ تلاوت کریں تو یہ قرآن بھی اور صوم بھی قیامت کے دن دونوں شفاعت کریں گے۔ تو یہ کچھ خصوصیات تھیں، کچھ اس مہینے کی فضیلتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ، وبارک اللہ فیکم۔ آپ نے مختصر انداز میں رمضان کی فضیلت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے اگر ہم رمضان کی فضیلت کے بارے میں بات کریں تو پوری رات کافی نہیں ہے، لیکن نقاط میں آپ نے جو بتائے ہیں بہت اہم ہیں اور امت کی امید کی ہمارے ناظرین جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ شیخ ایک سوال قبل اس کے کہ میں اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف جاؤں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تو یہ جو نیت کا مسئلہ ہے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے شیخ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ہاں کافی پیچیدگیاں پائی جا رہی ہیں اور لوگ اس مسئلے میں کافی الجھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب ہوتا ہے تو کچھ ویڈیوز اور کچھ آئیڈیوز اس طرح سے وائرل ہوتے رہتے ہیں اور کچھ پوسٹ بھی وائرل ہوتے رہتے ہیں جو لوگوں کو اس بات کی طرف ترغیب دلاتے ہیں کہ جی یہ رمضان کے روزے، اور واقعی نیت تو بہت ضروری ہے، ابھی آپ انشاءاللہ واضح کریں گے ہمارے ناظرین کے سامنے، لیکن وہ کچھ نیت کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں کہ نویت ان اصوم غدا للہ، جو بھی کچھ جو الفاظ ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں، تو شیخ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی صحیح رہنمائی فرمائیں کیونکہ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کی وضاحت آپ تھوڑی سی تفصیل سے کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور نیت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا بھی ارشاد ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خالص یکسو ہو کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو بڑی معروف و مشہور ہے جسے خود ہمارے شیخ پرویز صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اور صحیح بخاری کے اعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک انسان کی نیت نہیں ہوگی اس وقت تک کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ لیکن نیت کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نیت یہ بہت اہم چیز ہے، اور ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار جہاں نیت پر ہے وہیں اور بھی کچھ شرطیں ہیں، جیسے ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کا ہونا، یہ بھی عمل کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط ہے۔ تو نیت تو شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، لیکن نیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ نیت یہ عربی لفظ ہے اور نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، دل سے نیت کا تعلق ہوتا ہے، اور دل سے جب اس کا مطلب ہے تعلق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں انسان کہ ہم رمضان کے صوم رکھیں گے، اسی کا نام نیت ہے، اور یہ چیز انسان کے عمل سے خود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ رمضان کے مہینے میں انسان سحری کرتا ہے، اور دیگر مہینوں میں ان اوقات میں انسان سویا رہتا ہے اور اس وقت نیند میں رہتا ہے، جبکہ وہ رمضان کے مہینے میں وہ سحری کرتا ہے۔ اس طریقے سے دیکھیں بھی رمضان کا مہینہ داخل نہیں ہوا ہے اور ابھی سے لوگوں کو رمضان کا انتظار ہے، اور چاند دیکھنے کی سارے مسلمان کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان کی نیت ہے روزہ رکھنے کی، اور یہی نیت کا معنی اور مفہوم ہے کہ انسان دل کے اندر ارادہ کرے، جو بھی کام کرنے کے لیے جانا چاہتا یا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے انسان دل سے اس کی نیت کرے۔ اور آپ نماز کی مثال لے لیں، جیسے انسان نماز کے لیے اذان کا جواب دیتا ہے، انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد انسان مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں انسان کس لیے جاتا ہے؟ اس کی نیت ہے نماز پڑھنے کی، یہی اس کی نیت ہے جو اس کے لیے کافی ہے کہ یہ نیت کی وہ نماز اللہ کے پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ اس کی نیت جو دل کے اندر ہوتی ہے یہی اس کے لیے کافی ہے۔
لہذا یہ جو دل کا عمل ہے انسان اسے دل سے کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے جو دین بھیجا ہے اس دین کے اندر کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دل سے متعلق رکھا ہے۔ انہی میں سے نیت ہے، اخلاص ہے، خوف ہے، محبت ہے، خشوع اور خضوع ہے۔ یہ سارے ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے اللہ نے رکھا ہے، انسان زبان سے کرے گا تب جا کر کے وہ عمل ادا ہوگا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم کے دیگر اعضاء سے رکھے ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مالی عبادت بنایا ہے۔ تو ہر عبادت کو جس لیے اللہ نے بنایا ہے انسان کو وہ عبادت اسی طریقے سے کرنا ہے۔ لہذا یہ نیت دل کا عمل ہے، انسان اسے دل سے کرے گا، اور انسان کا وہی ارادہ اور عزم اور پختہ عزم کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، یہی انسان کی نیت ہے۔ اس کو زبان سے ادا کرنا، جیسے یہ کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھوں گا اللہ کے واسطے، نویت ان اصوم غدا للہ سبحانہ وتعالی، یہ زبان سے کہنا، یہ دل کا عمل انسان زبان سے نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے انسان زبان کا عمل دل سے نہیں کر سکتا۔ زبان کا عمل کیا ہے، میں مثالوں سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ جیسے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نماز میں دعائیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یا درود شریف پڑھنا ہے، رکوع اور سجدے کی دعائیں پڑھنا ہے، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا ہے، یہ سارے زبان کے اذکار ہیں۔ ایک انسان دل میں سوچ لے کہ میں نے قرآن کی تلاوت کر لی، یا میں نے صبح و شام کے اذکار پڑھ لیے، یا ہم نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ لی، یا رکوع کی دعا پڑھ لی، یا اتحیات پڑھ لی، اور وہ صرف دل کے اندر سوچ لے اور زبان کو نہ ہلائے، زبان سے نہ پڑھے، تو ایسے کیا وہ اس کی نماز ہوگی؟ کیا یہ اس عمل کو نیت سے، دل کے ارادے سے کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب سب کا یہی ہوگا، کیوں نہیں کر سکتا۔ ایسے آپ دیکھیے رکوع اور سجدے ہیں۔ رکوع میں انسان کو سر کو جھکانا ہے۔ ایک انسان کھڑا رہے اور اس کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے اور کہے کہ میں نے رکوع کر لیا، اور یہ سوچے کہ میں نے سجدہ کر لیا، اپنی پیشانی کو زمین پر نہ ٹکائے اور کہے کہ میں نے سجدہ کر لیا، اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے، مریض ہے، نہیں کر سکتا رکوع سجدے، اس کی بات الگ ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ان تمام اعمال کو کرنے پر قادر ہے، اگر وہ دل میں سوچ لے کہ میں نے کر لیا رکوع، یا میں نے سجدہ کر لیا، یا رکوع کی دعا ہی پڑھ لے کھڑے کھڑے، یا کھڑے کھڑے سجدے کی دعا پڑھ لے، اپنی پیشانی کو زمین پر نہ ٹکائے، تو کیا یہ اس کا رکوع اور اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا؟ یقیناً سب کا جواب یہی ہوگا کہ اس کا نہ رکوع ہوگا نہ سجدہ ہوگا، کیونکہ رکوع نام ہے جھکنے کا، آپ کو سر جھکانا ہے، پشت جھکانی ہے۔ سجدے میں آدمی کے ہاتھ، آدمی کے دونوں پاؤں کے پنجے، آدمی کی پیشانی اور اس کی ناک، اور آدمی کے دونوں پاؤں کے گھٹنے زمین پر ہونے چاہیے۔ اگر ایسے ہی کھڑا ہو کر کے انسان کہے میں نے سجدہ کر لیا، دعا بھی پڑھ لے، تو ادا نہیں ہوگا۔ اب مالی عبادت کو آپ دیکھ لیجئے، مالی عبادت ہے، انسان مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرے اور یہ سوچ رہے دل کے اندر یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے مال صدقہ کر دیا، میں نے اتنا زکوٰۃ دے دیا، اور وہ مال نہ ادا کرے، مال کا صدقہ نہ دے، مال کو زکوٰۃ کے طور پر نہ نکالے، غریبوں کو نہ دے، مستحقین کو نہ دے، تو کیا یہ مال اس کا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ کیا یہ مال اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یقیناً نہیں ادا ہوگی۔ اس لیے دل کا عمل انسان دل سے کرتا ہے، اور یہ دل جو نیات کہا گیا ہے کہ انسان دل کے اندر پختہ ارادہ کرے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور انسان سحری کرتا ہے، چاند دیکھنے کا اعتبار کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے انسان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کو زبان سے ادا کرنا یہ انسان کے لیے، یہ دین کے اندر علماء نے اس کو نئی چیز کہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے ہے، اور دین کے اندر نئی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان، ایک مسلمان بہت سارے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس کو زبان سے نیت ادا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ زکوٰۃ دینے جاتے ہیں تو کیا انسان کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں آج اللہ کے واسطے فلاں غریب کو اتنا پیسہ زکوٰۃ دینے کی؟ کوئی انسان زبان سے نہیں کہتا۔ یا اس طریقے سے انسان، ابھی دیکھیے آپ نے پروگرام شروع کیا، اور اس پروگرام کا سننا عبادت ہے، نیکی ہے۔ کیا کسی نے زبان سے کہا تھا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج یہ پروگرام جو راکا دعویٰ سینٹر شروع کرے گا میں اس کو سنوں گا؟
کیا کسی نے زبان سے نیت ادا کی تھی؟ سب کا ارادہ تھا کہ جب ٹائم شروع ہوگا تو ہم جوائن کریں گے اور پروگرام کو سنیں گے۔ انسان خطبہ سنتا ہے جمعہ کے دن خطیب کا، کیا کوئی سننے والا زبان سے کہتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں آج خطبہ سننے کی؟ جبکہ خطبہ سننا کیا ہے؟ بڑی اہم عبادت ہے۔ یا امام خطبہ دیتا ہے تو کیا وہ نیت کرتا ہے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج میں خطبہ دوں گا فلاں موضوع پر اس مسجد میں اور آج فلاں تاریخ کو لوگوں کے لیے؟ کوئی آدمی ایسا نہیں کہتا۔ تو آپ دیکھیں نیت کا تعلق دل سے ہے، اور سارے مسلمانوں کا ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی باتوں سے واقف ہے، ہمارے دل کے رازوں سے واقف ہے، ہمارے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کل روزہ رکھوں گا۔ اگر انسان اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ ظاہری طور پر اسے صائم روزے دار تو کہا جائے گا، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کے نزدیک روزے دار نہیں ہوگا۔ ایسے کوئی آدمی جو نماز پڑھتا ہے، جیسے نماز کی نیتیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، تو اگر انسان خالص اللہ کے لیے نماز نہ پڑھے، زبان سے کہہ دے میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کے اللہ کے واسطے، میرا منہ کعبہ شریف بسم اللہ اللہ اکبر اس امام کے پیچھے، اور اس کی نیت خالص اللہ کے لیے نہ ہو، تو اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی ہاں قبول نہیں ہوگی۔ اور جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کا قبلہ کی طرف رخ ہونا شرط ہے، اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے اگر امام کے پیچھے ہے تو اس کا امام ہوگا۔ لہذا نیت کا تعلق میرے دینی بھائیوں، میرے ناظرین کرام، میرے معزز ساتھیوں، اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل کے تمام باتوں سے اللہ رب العالمین واقف اور آگاہ ہے۔ اس لیے اس کو زبان سے کہنا یہ نہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نہ صحابہ کی، نہ ائمہ کرام کی، نہ تابعین کی۔ کوئی زبان سے نیت ادا نہیں کرتا تھا، اور کوئی مثال دے سکتا ہے کہ زبان سے نیت ادا کیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اتنی بات کافی ہوگی۔